اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا مائی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اوپر دعوت دینا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا وہاں سے بھاگ جانا، دروازے کے اوپر زلیخا کے خاوند کا ملنا اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کا ثابت ہونا، کل اس کا بیان تھا۔ آخر میں آپ نے سنا عزیز مصر نے کہا یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس قصے کو چھوڑ، یہی بات یہاں پہ ختم کرنی چاہیے، یہ بات باہر نہ نکلے، باہر نکلے گی تو ہماری بےزتی ہوگی۔ لیکن بات کہاں پہ چھپتی ہے؟ آج اسی تشہیر کا ذکر ہوگا۔ جب بات باہر پھیلی تو جو بڑی سوسائٹی قسم کی عورتیں تھیں، جو بڑی وزیروں کی مشیروں کی بیویاں تھیں، انہوں نے تعجب سے کہا کمال کی بات ہے، وزیر اعظم کی بیوی کو عشق ہو گئے اور وہ بھی اپنے غلام سے ہو گئے۔ اگر عشق کرنا ہی چاہتی تھی تو کسی بڑے عہدیدار آدمی کی بیٹے کے ساتھ کرتی یا بڑے عہدیدار کے ساتھ کرتی، غلام کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا۔ فرمایا انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو اس کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں جی، یہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتہ کہ یوسف کا حسن کیا چیز ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، اب چونکہ جب وہ وزیروں کی مشیروں کی بڑے بڑے جو اس وقت کے جو مالدار تھے ان کی بیویاں آپس میں بیٹھتی تو بات کرتی، وہ دیکھو یہ زلیخا کو کیا ہو گیا، اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ تو یہ باتیں کسی طرح زلیخا کو آ کر پہنچ گئی۔ زلیخا نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ ان کو بھی دیدار کروایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یوسف کا حسن کیا چیز ہے جی۔ تو زلیخا نے ایک ہیلا تلاش کیا، اس نے دعوت رکھی وزیروں کی بیویوں کی، مشیروں کی بیویوں کی، بڑے بڑے جرنیلوں کی بیویوں کی، 40 عورتوں کی دعوت رکھی اور ہر ایک کے آگے دسترخوان لایا گیا جی، اور دسترخوان کے اوپر کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئیں، گوشت بھی رکھا گیا، فروٹ بھی رکھے گئے، اور ہاتھ میں چھری دی اور چھری دے کر جب کہا یوسف اخرج علیہن، ان کے سامنے ذرا آ۔ اب یوسف علیہ السلام کو اس واقعے کا نہیں پتہ تھا کہ اس نے دعوت رکھی ہے تو دعوت کے اندر مجھے بلانے کی غرض کیا تھی، چونکہ مالکن تھی تو حکم کی تعمیل کرنی ضروری تھی۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی سامنے آئے تو فوراً کہنے لگی ما حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، نہیں یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ فرشتہ ہے۔ اتنا حسین و جمیل تھا۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا سمجھا، عظمنہ، اس کی ہیبت شان و شوکت کو دیکھا نا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنا حسین و جمیل یہ بھی انسان ہو سکتا ہے، فرمایا یہ انسان نہیں ہے۔ اب اسی دوران جب ان کے اوپر ہیبت طاری ہوئی اور ہوش و حواس ان کے اڑ گئے تو پھل فروٹ کاٹنے کے بجائے انہوں نے چھری سے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اب جب زلیخا نے دیکھا نا جی ان کو ہوش و حواس یوسف کو دے کر اڑ گئے ہیں، تو اب اس نے پھر ایک اور چال چلی، کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ،
یہی وہ بچہ ہے، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم میرے خلاف باتیں کرتی تھی شہر کے اندر کہ بھئی زلیخا کو کیا ہو گیا، ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ میں تو عاشق ہوئی ہوں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم نے تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں، اب بتاؤ میرا عاشق ہونا بجا تھا یا نہیں تھا؟ اب عورتیں بھی بڑی حیران و پریشان ہوئی کہ معاملہ تو الٹا ہو گیا جی، ہم تو عام سمجھتی تھی لیکن یہ تو کیا ہے جی انسانوں سے بھی بالا تارا نکلا ہے جی۔ آگے قرآن کہتا ہے نا یدعوننی الی، انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ہیں، ایک طرف زلیخا ہیں، تو انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اوپر ابھارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ تمہاری مالکن ہے، تمہارے رہنے سہنے کا انتظام کرتی ہے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، تمہارا ہر چیز کا خیال کرتی ہے، لہٰذا تم اس طرح کرو، اس کی بات ہو مان لو۔ پھر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اے میرے رب، احب الیہ، مجھے محبوب ہے، السجن قید خانہ مجھے محبوب ہے ان کے اس گناہ سے، اگر تو مجھے ان کے اس گناہ سے نہیں بچائے گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، اکم من الجاہلین، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی اس وقت دعا کو سنا، اور دعا سننے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب ان کی ان تدبیروں کو ہم کیا کر دیں گے، یہ دور کر دیں گے۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا جب معلوم ہوا عزیز مصر کو، زلیخا کے خاوند کو، پہلے مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، لوگوں کے درمیان میں باتیں پھیر رہی تھیں، اب اوپر سے جب یہ دعوت کا ذکر بھی لوگ سنیں گے کہ یوسف کو ان کے سامنے لایا گیا، عورتوں کی دعوت رکھی گئی، اب یہ عورتیں جب باہر جائیں گی تو بات مزید پھیل جائے گی اور ہماری مزید بے عزتی ہو جائے گی، لہٰذا یوسف علیہ السلام کو کیا کیا جائے، قید میں ڈالا جائے۔ ایک وقت مقررہ تک حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، صرف اس غرض سے کہ لوگ بے عزتی کرنا چھوڑ دیں، تاکہ لوگوں کی زبان سے ہمارا تذکرہ نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ، کہا عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، امرات العزیز، وزیر اعظم صاحب کی بیوی، تراود فتاہا، پھسلاتی ہے، پھسلایا ہے اس نے اپنے غلام کو، عن نفسی ہی، اپنی جان کے بارے میں، قد شغفا حبا، تحقیق وہ فریفتہ ہو گئی ہے اس کی محبت میں، زلیخا کا محبت کا دل کا پردہ کراس کر کے دل کے اندر جا کر محبت پیوست ہو گئی، عشق ہو گیا جی۔ انا، بے شک، لنراہا، ہم خیال کرتی ہیں زلیخا کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں۔ زلیخا کو کیا ہو گیا، عاشق ہوتی تو کسی اور بندے کے اوپر ہوتی، غلام کے اوپر ہو گئی ہے۔ فلما سمعت، جب سنا زلیخا نے، بمکرہن، ان کی تدبیروں کو، ان کے مکروں کو، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا دعوت کا، واعتدت لہن، تیار کیا ان کے لیے، متکئن، اونچی اونچی جگہ، متکئن تکیہ لگانے کی جگہ۔ ہوتا تھا کہ نیچے کرینے کرپٹیں بچھاتے تھے اور پیچھے ٹیک لگانے کے لیے تکیے ہوتے تھے، پھر اس کے بعد آگے قریب چھوٹی سی ایک میز ڈالا کرتے تھے جسے خوان کہا کرتے تھے، نہ زیادہ جھکنا پڑتا تھا نہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، یہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کو دی چھری۔ ٹھیک ہے جی، اس زمانے کے اندر جب گوشت کھایا جاتا تھا نا جی، جب پھل کھائے جاتے تھے نا جی، تو چھری کے ساتھ کاٹ کر کھایا جاتا تھا جی۔ آج بھی بعض جگہوں میں جاؤ نا جی، عرب کے اندر جاؤ یا افغانستان کے اندر جاؤ، جہاں پر پورے کو پورے دمبے بکرے وہ روسٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پر چھری کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا تقطعوا اللحم بالسکین، گوشت کو چھری کے ساتھ مت کاٹا کرو، فإنه من سنی الاعاجم، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہو تو بندہ کاٹ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہی طریقہ اپنانا، جیسے آج کل ہوٹلوں میں جاؤ نا، ریسٹورنٹوں میں ایک کو کھنانچا سا مل جاتا ہے اور ایک چھری ملتی ہے، اسی کے ساتھ کاٹ رہے ہیں اور دوسرے کے ساتھ اٹھا کر کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، ہاتھوں سے بھی اٹھا کر کھاتے تھے، نوچ کر بھی کھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چک مار کر بھی کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود بھی چھری کے ساتھ کاٹ کر بھی دیا تھا جی۔ دیکھو، اگر جہاں پر ضرورت ہو، بڑا گوشت ہو یا پورا بکرا چھترا ہو، تو وہاں پر چھری کے ساتھ کاٹ کر بھی آپ کھا سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہی معمول بنانا، چھری کے ساتھ کاٹنا اور پھر اسی کے ساتھ اٹھا کر کھانا، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جی۔ وقالت، کہا زلیخا نے، اخرج علیہن، نکل ان عورتوں کے اوپر،
فلما رأینہ جب دیکھا ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، اکبرنہ بڑا سمجھا ان کو، وقطعن ایدیہن کاٹ ڈالا انہوں نے اپنی ہاتھوں کو، وقلنا کہا انہوں نے حاشا للہ پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ فرشتہ ہے۔ پہلے جنہوں نے پیغمبروں کے بشر ہونے کا انکار کیا نا وہ زلیخا تھی اور اس کی سہیلیاں تھیں۔ آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا، پیغمبر بشر ہی ہوتا ہے جی، لیکن اس کی صفات نوری ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس پیغمبر کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ بیوی بچے یہ سب ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہونا ایک بشر کی دلیل ہے، نوریوں کی دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آج فلاں فرشتے کی شادی ہوئی، بیوی ہوئی، بچے ہوئے، ماں باپ آئے، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، بشروں کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، نوریوں کی نہیں ہوتی۔ ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ الا مگر ملکن ایک معزز کریم فرشتہ۔ قالت کہنے لگی فذلکن الذی، یہی ہے وہ بچہ، یہی ہے وہ غلام، لمتننی فی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ زلیخا کو کیا ہو گیا جی؟ غلام کے ساتھ عشق ہو گیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ تحقیق میں نے اس کو پھسلایا ہے، پھسلانے کی کوشش کی ہے، میں نے اس سے مطالبہ کیا ہے عن نفسہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، خواہش پوری کرنے کے بارے میں۔ فاستعصم پس یہ بچہ ہے بڑی سختی سے، ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک بچے نے گواہی دی اور دوسرا کرتے نے گواہی دی، تیسرا عزیز مصر نے خود گواہی دی، چوتھی خود زلیخا نے گواہی دی فاستعصم کہ یہ بچا رہا، اس نے میرے ساتھ بدفعلی نہیں کی اور برائی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ لیکن اگر اب نہیں کرے گا تو ما آمرہ وہ چیز جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ البتہ ضرور قید میں ڈالا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اور ہو جائے گا ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے۔ ظاہر بات ہے جیل کے اندر چور ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، تو بری محفل ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ بدنام ہوگا۔ لیکن اللہ نے اپنے یوسف کو بھی وہاں پر بھی عزتوں والا رکھا جی، سب کا سردار بنا کر رکھا۔ قال رب السجن، قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، السجن قید جیل خانہ، احب الیہ مجھے زیادہ محبوب ہے، مما اس چیز سے یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے نا جی، انہوں نے پھل کھائے تھے، دعوت کھائی تھی، تو انہوں نے زلیخا کی سیٹ لینی تھی، تو حضرت یوسف کو کہا کہ کیوں نہیں آپ اس کی بات مانتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اگر تو نہیں پھیرے گا مجھ سے ان کی تدبیروں کو، کیدہن ان کے مکروں کو، اصب الیہن میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں ہو جاؤں گا نادانوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اللہ نے سنا یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، فَصَرَفَ عَنْهُ دور کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیدہن ان کے مکروں کو، انہو هو السمیع العلیم بے شک وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اس مشکل گھڑی میں یوسف نے کس کو پکارا ہے جی؟ اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مدد کی جی۔ ثم بدا لہم پھر واضح ہو گیا ان کے لیے، من بعد اس کے کہ کئی ما رأوا الآیات کئی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے جی، ٹھیک ہے۔ بچے کی گواہی اور کرتے کی گواہی، پھر عزیز مصر کا خود گواہی دینا، پھر زلیخا کا ان عورتوں کے سامنے خود اقرار کرنا، یہ نشانیاں تھی کہ یوسف کیا ہے جی؟ پاک دامن ہے۔ لَيَسْجُنُنَّهُ البتہ قید میں رکھا جائے یوسف کو، حتیٰ حین ایک وقت مقررہ تک، کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید خانے میں رکھیں گے، لوگوں کے منہ سے باتیں ختم ہو جائیں گی، یہ قصہ پرانا ہو جائے گا تو یوسف کو نکال لیں گے، لیکن یہ قصہ کہاں پرانا ہونا تھا جی، آگے چلتا رہے گا جی۔